قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. صدق اللہ العظیم. Students Islamic Organization of India کے صدر اللہ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب، سٹی پریزیڈنٹ سہیل اقبال صاحب، دعوت سیکرٹری برادر عبدالستار خان صاحب، اور دیگر ذمہ داران SIO، اپنے تزکیے اور تربیت اور تطہیر قلب کی فکر لے کر یہاں جمع اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سے وابستہ ساتھیوں، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ حضرات نے یہاں یہ کیمپ منعقد کیا تاکہ تزکیہ نفس ہو، تطہیر قلب ہو، اور ہم اندر سے بنے، اندر سے ہماری تعمیر ہو، قلب ہمارا پاک ہو، قلب ہمارا مطہر ہو، قلب ہمارا منور ہو، قلب ہمارا مطمئن ہو، اور قلب تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر اتنا ہلکا پھلکا اور صاف ستھرا ہو جائے کہ جب رب کائنات کی طرف سے بلاوا آئے تو بہت آسانی کے ساتھ اور کسی الجھن کے بغیر والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قرآن نے فرمایا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں طاقت کے ساتھ، اور ان کی جو آسانی کے ساتھ لے جاتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ یہ موت کا منظر ہے. جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دل آلودہ ہوتے ہیں، جن کے دل دنیا کے اندر اٹکے ہوئے رہتے ہیں،
عیاشیوں میں، آواریوں میں رہتے ہیں، جن کے دل یہاں کے عیش قدوں میں رہتے ہیں، جن کے دل یہاں کے محلات میں رہتے ہیں، فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں، کلبس میں رہتے ہیں، آسائش اور آرام کے اڈوں پر رہتے ہیں، دنیا کی محبت کے اندر غرق ہے، تو ایسے لوگوں کی روح کو فرشتے ڈوب کر کھینچتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، کیونکہ وہ روح کو اپنے اندر چرانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، وہ نکلنا نہیں چاہتے اور کچھ رہ جائے اور کچھ عائش کر رہے۔ لیکن جب نیک بندوں کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشطہ کہتے ہیں باندھ کو کھول دینے کو، جیسے غبارے میں ہوا بھری ہے تو وہ غبارے کا جب دھاگا کھول دیا جاتا ہے تو جس آسانی کے ساتھ ہوا نکل جاتی ہے، پھگے کے اندر، دوبارہ شاید سمجھ نہیں سکیں گے ہو سکو، پھگے کے اندر جو ہوا ہوتی ہے آسانی کے ساتھ نہیں نکل جاتی۔ پانی کا باندھ بنا ہوا ہے کرتا، اور اگر اس کو تھوڑا سا آپ چھید دے دیں، تھوڑا سا توڑ دیں باندھ کو، تو پانی جس تیزی کے ساتھ میں نکل آتا ہے نشیب کی طرف، اسی طرح ان کی روح بھی بےتاب اور برقرار رہتی ہے اپنے رب اعلیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو وہ دل جن دلوں کے اندر قدرت نہیں ہوتی، جو دل دنیا کے اندر اٹکے ہوئے نہیں رہتے، وہ بہت آسانی کے ساتھ خوشی اپنے رب کی طرف روانہ۔ تو آسان صاف ستھری زندگی کے لیے، شفاف ٹرانسپیرنٹ لائف کے لیے، ٹینشن فری لائف کے لیے، اور آسان موت کے لیے، موت کی کوئی تکلیف نہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ ہے دل کا پاک، قلب کا پاک ہونا۔ اس لیے بزرگان دین نے، ہمارے سلف صالحین نے دل پر بہت زیادہ زور دیا ہے، دل کے تزکیے پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، وہ تمام پولوشن سے پاک ہو جائے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ مشکل کام تو خود انسان کی تربیت ہے۔ آدمی کو انسان بنانا، آدمی کو انسان بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب لوگ آدمی کو پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ انسان بنتے ہیں۔ انسانیت آنے کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی کے اندر جو حیوانیت پائی جاتی ہے، جو جبلت اس کی پائی جاتی ہے، جو حیوانی اس کے اندر جو جذبات اور جو حیوانی ضرورتیں پائی جاتی ہیں، شہوانی ضرورتیں پائی جاتی ہیں، جو حیوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کو بڑی تربیت کی، ترفیق کی، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبھی کہیں جا کر ایک آدمی بہت دنوں کے بعد میں انسان بنتا ہے۔ اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو
شاید اس کی پلاننگ یہی ہوگی، انسان کے بچے کو بہت کمزور پیدا کیا اور اس کو بہت تربیت کی ضرورت ہوگی۔ آپ اس کے برخلاف اگر ایک بکری کے بچے کو دیکھیں گے، ایک انڈے میں سے نکلنے والے چوزے کو دیکھیں گے، وہ انڈے میں سے نکلتے ہی دوڑنے لگتا ہے۔ مرغی اس کی ماں جب اس کو بلاتی ہے تو دانے بھی چکنے لگتا ہے، کوئی تربیت نہیں ہے اس کو۔ بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں، ہرن کا بچہ تھوڑی دیر میں ناچنے لگتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو کئی دن کے بعد اس کی گردن ٹھہرتی ہے۔ تو انسان کے بچے کو بڑی تربیت کئی دنوں کے بعد اس کی گردن ٹھہرتی ہے، آہستہ سے بیٹھنا سیکھتا ہے، اس کے بعد میں سہارا لے کر چلنا سیکھتا ہے۔ چلنے کے لیے کچھ مصنوعی بنڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، واٹرس، اس کے سہارے سیکھنا ہے۔ اس لیے یہ جو تربیت ہے یہ مسلسل سیکھتے رہنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ سمجھا عمر کے 70ویں سال 70 ایئرس کے بعد بھی، وہ اگر یہ سمجھ جائے کہ میں اب مکمل ہو گیا، میری تربیت کمپلیٹ ہوگی، میں تو اب مربی ہوں، لوگوں کی تربیت کرتا ہوں اور مجھے کوئی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی وقت ہوگا جو اس کے زوال کا۔ جب اس کے ذہن میں آ جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کا ڈیگریڈیشن شروع ہو گیا، اس کا انحطاط اور اس کا زوال شروع ہو گیا بس۔ تو اس لیے تربیت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا، ہمیشہ اس کی طرف کانسنٹریٹ کرنا، یہ انسان کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے۔ دوستو، اسی طرح پھل کا نرم ہونا بے حد ضروری ہے۔ شکیل الپھل، پتھر دل، سنگ دل، وہ انسان ہونے کے باوجود بھی وہ حیوان اور درندے سے بدتر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصنوع کو بہرحال نرم دل بتایا، ایسا دل جس کے اندر نرمی ہو، جس میں گداز ہو، زمین اگر سیلاب ہو، پتھریلی ہو، اس میں سٹونز ہوں، تو اس زمین کے اندر بیج بویا نہیں جا سکتا جب تک زمین کو ہل چلا کر اس کو کھود کر نرم نہ کر دیا جائے۔ کسان پہلے بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی دیتا ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد تو دل کی نرمی اور آنکھوں کی نمی، وہ کبھی نمی نہ ہو، ان کے اندر نمی نہ ہو، پتھریلے قسم کے ہوں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی بات سننے کے بعد اس پر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ بالکل بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ایمان کے بیج کو، ایمان کا جو سیڈ ہے، بیج ہے، اس کو بروبار لانے کے لیے، برگوار لانے کے لیے، پھل پھول ہوں اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دل نرم ہو اور آنکھ نم ہو۔
دلوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اور آنکھوں کی نمی یہ بڑی ضروری ہے. اور یہ دلوں کی نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دلوں کی نرمی پیدا ہوتی ہے آخرت میں جواب دینے کے تصور سے، تصور آخرت سے، فکر آخرت سے. ہمارے پاس ذکر آخرت تو بہت ہے لیکن فکر آخرت بہت کم ہے. آخرت کی فکر سے، یہی آخرت کی فکر ہی تو تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہچہاتی ہوئی چڑیا کو دیکھ کر کہا کہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہو، کتنی خوش نصیب ہے. کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوگی، ہوا میں اڑ رہی ہے. کاش ابو بکر کی ماں نہ جلدی میں چڑیا ہو جاتا. کیا تصور ہے، کیا احساس ہے. پھر احساس ایمان، یہ جو ایمان ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. امام بخاری نے اس پر بہت تفصیل لکھی ہے اور جو بخاری کی شرح لوگوں نے لکھی کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں. ایک مرتبہ ایمان لا لی آدمی تو بس وہ ایمان والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اور اس کو اسلامی سوسائٹی میں جو حقوق ملنے ہیں وہ سارے ملیں گے. سلام ہوگا، کلام ہوگا، مسجد میں اس کی آمد ہوگی، قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کو بچی دیں گے، اس کا نکاح ہوگا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، جتنے حقوق ہیں سب ملیں گے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ قانونی ایمان. کون سا ایمان ہے؟ قانونی ایمان. اور پھر ایمان اور بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ حقیقی ایمان. اور اسی سے عرض کرتے ہوئے مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ قانونی اسلام اور حقیقی اسلام ایک پورا چیپٹر باندھا ہے خطبات کے اندر. میرا خیال ہے آپ لوگ پڑھے ہوں گے اس کو. قانونی اسلام اور حقیقی اسلام، قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان. تو وہ جو ایمان بڑھتا اور گھٹتا جس کے اندر کبھی بڑھوتری ہوتی ہے، یہی تو وجہ تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کر دی. گھر سے باہر نکلے بے چین. راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی. کیا بات ہے، بہت پریشان معلوم ہوتے ہو. تو کچھ نہیں کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ بھائی بات تو بتاؤ، وجہ تو بتاؤ. تو بتایا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہتا ہوں، تو دوزخ اور جنت میرے آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. لیکن جب میں گھر آ جاتا ہوں تو میں بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں، ہنسی خوشی مذاق میں اس میں مصروف ہو جاتا ہوں. اور حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہے. انہوں نے بھی کہا کہ خدا یہی کیفیت میری بھی ہے، چلو چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. تو آپ اندازہ کیجیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے ایمان کے سلسلے میں کتنے متفکر تھے.
کتنے چوکنا اور چوکس تھے، اور ایسے ایمان کے ساتھ ہی دل نرم ہو گئے، ایسے ایمان کے ساتھ ہی آخرت، جنت، دوزخ، موت سب نگاہوں کے اندر رہتے ہیں۔ خدا کا استحضاء، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جب آدمی کی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خدا کا رازدار بن جاتا ہے، خدا کا رازدار بن جاتا ہے۔ اس کے کیریکٹر کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، اس کے معاملات کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں امن پیدا ہوتا ہے، اس کے تعلقات کے اندر بہتری اور استواری پیدا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک ماڈل ہوتا ہے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دراصل ایسے ہی مجاہدین کو تیار کرنا چاہتی ہے، ایسے مجاہدین جو اپنے آپ سے غافل نہ ہوں، اپنے آپ سے بے پرواہ اور لاپرواہ نہ ہوں، بلکہ اپنے اندور میں جھانکتے رہیں۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اندروں میں جھانکیں۔ 24 گھنٹے میں ہم تو بہت، آپ میں سے سب لوگ مخاطب کرتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، تقریریں اور مخاطب کرتے ہیں، ہم میں سے سبھی لوگ۔ جو سیروں کا ممبر بن گیا، شاید ہی کوئی ہوگا جو صرف سامع ہو، سب مخرجین ہیں الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایڈریس کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اس لیے جب کبھی آپس میں ملتے، چار لوگ جمع ہو جاتے، جس طرح 2-4 دوست ملتے، چلو بھائی چائے پی لیں، چائے ہو جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ آؤ آپس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، تعالو آؤ بیٹھے، آخرت کی فکر کو تازہ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، آؤ بیٹھے۔ یہ ان کا اعتراض۔ آپس میں جب ملتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک سورہ عصر سنا ہوتے، سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ان کا واقعہ تھا۔ تو جو اصل چیز ہے وہ دراصل آدمی کا کیریکٹر ہے، اور اس کا کیریکٹر درست ہونے کا پاور ہاؤس کیا ہے؟ اس کا قد ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تزکیہ نفس کا یہ کیا رکھا گیا۔ امید ہے کہ اس کیمپ کے بعد بھی اس کے اثرات کو آپ باقی رکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اس کو اسی طرح نکال نہیں دیں گے جس طرح گھر جا کر ہم نہا کر کپڑے بدل دیتے ہیں، اس طرح صرف تب سے رہ کے انہوں نے اچھی تقریر کی، انہوں نے اچھا بیان دیا، ان کا پریزنٹیشن اچھا تھا، ہمارا دماغ پورا کیفیت تقریر، کیفیت خطاب، کیفیت پریزنٹیشن کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، لیکن مقصد خطاب، مقصد تذکیر، اس پر ہم لوگ کم سوچتے ہیں، کیونکہ ہم ایک روایت پسند معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور روایت پسند معاشرہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو کیفیت بہت چاہیے۔ جیسے اب معراج، کیفیت معراج بہت بیان کرتے ہیں،
وہ دستک کنڈی مل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور گئے اور آگے آسمانوں پر اسی پر بیان، لیکن مقصد پر کوئی بیان نہیں، پیغام پر کوئی بیان نہیں۔ تو یہ دعائیں پسند معاشرہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم کئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں، ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے اندر کیفیت ذرا سا ڈگنیفائڈ ہوتی ہے، ذرا تبصرہ ہوا کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ، بلکہ اس کے اثرات کو ہم اپنی زندگی کے اندر باقی رکھیں۔ بعض کیمپس جو میں نے سیلوٹی زندگی میں اٹینڈ کیے، وہ آج تک یاد ہیں مجھے۔ اس کے جو ساتھی تھے، اتفاق سے بہت دنوں کا تھا، غالباً 10 دن کا کیمپ تھا، سری رنگاپٹنا میں، پہلی میقات میں۔ مولانا محمد جعفر صاحب صدر تنظیم تھے اس وقت۔ تو آج تک وہ ساتھی جو کیمپ میں تھے، جو آل انڈیا لیول پر آئے تھے، وہ سب سے ہماری آج بھی واقفیت ہے، ملاقات ہے، محبت ہے۔ تو کیمپس کے اندر محبت، واقفیت، تعلقات، ہمدردی، ہمگساری، تعلق، یہ سب پیدا ہوتا ہے۔ کیمپ کا مقصد صرف ایک نہیں ہوتا، کیمپ سے کئی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ افرادی مقاصد کو بھی حاصل کریں گے اور اپنے قلب کو پاک اور مطہر رکھنے کے لیے آخرت کی یاد اپنے سینوں میں بسائیں گے۔ آخرت کی یاد، اور آخرت کی یاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ خدا کی قدرت، خدا کے لامتناہی اختیارات۔ ہم سب سے اپنی باتوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے ایونٹس کو چھپا سکتے ہیں، سب سے چھپا سکتے ہیں۔ بس اوقات آدمی اپنے آپ سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن تُبْدُوا فِي مَا أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جو تمہارے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہے، دلوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو گڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں۔ بڑے پارسا بن کر پھر رہے ہیں باہر، ایس آئی او کے ایکٹیو ممبر، ذمہ دار، ڈویژنل پریزیڈنٹ، کیا کیا بہت القاب بھی ہیں، ڈیزگنیشنز بھی ہیں۔ پھر ظاہری حالت بھی بہت اچھی ہے، صرف شارٹ بھی پہنے ہوئے نہیں ہیں، کرتا پیجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت شریف اور بہت نیک نفس آدمی ہے، لیکن اندر سے راکشس ہے، اندر سے راکشس ہے۔ اور یہ کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ سے واقف ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذکر میں فرمایا، 2 رکوعات کے اندر یہ واقعہ ہے، بہت وقت نہیں ہے اس واقعے کے اندر جانے کے لیے۔ وہاں پر فرمایا وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ۔ تم انسانوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہو، لیکن تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے جس وقت تم رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہو، اس وقت موجود رہتا ہے۔ تو اصل جو استحضاء ہے اس کا، وہ آدمی کو اندر سے بناتا ہے، اندر سے اس کی تعمیر اور تشکیل ہوئی ہے۔ اندر سے تعمیر اور تشکیل ہونا ہی اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کوٹ پہننا، سوٹ پہننا،
ٹائی لگا کر پورا اس کے جیب پر کیسے ڈاکہ ڈالیں، مسکرا کر بات کر رہے ہیں، بہت ریسپیکٹ کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں، لیکن فکر پوری یہ ہے کہ اس کے جیب سے پیسے کیسے نکالیں۔ آج کی اس عیار، اس مقام دنیا نے اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نام دیا ہے، لیکن حقیقت میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اندرون ٹھیک ہو جائے، ہمارا قلب ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے تزکیہ بے حد ضروری ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر کم از کم اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے عرض و نیاز کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، نماز پڑھنا تو ایسی پڑھنا کہ گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سجدہ کرنا تو ایسا کرنا کہ گویا کہ اس کے بعد شاید مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، اس کا قرب حاصل کرنا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھنا، اس سے آدمی کا قلب پاک ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے بیٹھے تو قرآن معلومات کا علم کا خزانہ ہے، لیکن یہ صرف نالج درس قرآن دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن عام طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب درس قرآن دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے، جس وقت میں پڑھنا چاہیے، اس وقت میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو کب پڑھنا چاہیے؟ کانا مشہورا، فجر کے وقت۔ سنت من قدر صلی قبلک برسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا۔ قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ اس کے سامنے آنسو بہائیں، انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو نرم کرے گا۔ قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ قرآن کے پڑھنے کا وقت وہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا وقت ناشتہ کرنے کے بعد کا وقت پڑھا جاتا ہے قرآن میں، اور قرآن کے پڑھنے کا وقت فجر۔ اگر ہم وہ التزام کریں، وہ اہتمام کریں، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دل ضرور کا ضرور نہ ہوگا، ہماری شخصیت کے اندر اس کا پرتو پڑے گا، اس کی انوار سے، اس کی روشنی سے ہماری زندگی منور ہوگی، ہمارے چہرے میں چمک آئے گی، ہماری پرسنالٹی کے اندر چمک آئے گی۔ ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جو تحریک اسلامی کو ملتے ہیں، ان کا کیریکٹر بہت پاک صاف ہوگا۔ اصل میں چیز کیریکٹر ہے، کردار ہے، کردار اصل چیز ہے، اور کردار کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ نماز نہیں، کردار کو ماپنے کا پیمانہ وہ ہے معاملات، تعلقات، بیہیویئر، طرز عمل۔ اس کو ماپنے کا پیمانہ وہ ہے، کردار کو ماپنے کا پیمانہ۔ میں ابتدائی زمانے میں، میرا جہاں تک خیال ہے کوئی 44 یا 48 سال پہلے، میں نے جب نئے اخوان المسلمین کے کا لٹریچر ترجمہ کر رہا تھا، بالکل ابتدائی زمانہ تھا، بہت کم کتابیں اخوان المسلمین کی ترجمہ ہو کر آئی تھی، تو اس زمانے میں نے جب جواد ناصر کی بہت زیادتیاں اور ظلم حد سے بڑھ گیا تھا مصر میں، اخوان المسلمین پر جاری رکھنا مشکل تھا،
اب بھی وہی حالت ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہے، اخوان کا نام لینا مشکل ہے۔ تو ایک پولیس افسر کو ایک نوجوان پر شبہ ہو گیا کہ اخوان کا نوجوان، یہ نوجوان اخوانی ہے، تو وہ اس کے ایریا تک وہ پیچھا کرا۔ اس کا ایریا جب ختم ہو گیا تو اس نے واقی ٹاکی پر سی آئی ڈی کو بلایا اور کہا کہ میرا ایریا ختم ہو گیا ہے، اس بچے کو واچ کرو، مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکا اخوانی ہے، یہ نوجوان اخوانی ہے۔ تو سی آئی ڈی اس کے پیچھے لگ گیا، سی آئی ڈی پیچھے لگ گیا اور اس کے بعد وہ نوجوان کسی بس شیلٹر کے پاس جا کر ٹھہر گیا، بس کے انتظار میں۔ تو وہاں پر اس نے ایک لڑکی کو ڈھونڈ کر دیکھا، تو سی آئی ڈی آفیسر وہاں سے آ گیا جلد، اور آ کر اس نے اس پولیس والے سے کہا کہ ہرگز یہ نوجوان اخوانی نہیں ہے، ہرگز یہ اخوانی نوجوان نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے لڑکی کو گھور کر دیکھا اور اخوانی ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ کیا کیریکٹر، دشمن، جانی دشمن کیریکٹر نے لوہا منوایا اور ان کا کیریکٹر بول رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ تو دوستوں، ہم کو بھی اسی طرح بننا ہے، اور جب ہم اس طرح بنیں گے، ایسا ایک معاشرہ تشکیل دیں گے، تو یقین مانیے کہ انقلاب قریب ہے، انقلاب بہت قریب ہے۔ اور انقلاب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ آدمی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، آدمی میں تبدیلی آ جائے، فرد بدل جائے۔ فرد بدلے گا تو گھر بدلے گا، گھر بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، ملک بدلے گا، تو فرد بدل جائے۔ تو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے کبھی زبان پر گندی الفاظ، گندی باتیں، گندی گالیاں، مغلظات ہرگز نہیں آ سکتی۔ کبھی غیر شعوری طور پر بھی، غصے میں بھی، تو ہم اپنا کیریکٹر اس طرح بنائیں، اور بنانے کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے اپنے دل کو پاک رکھنا، آخرت کا میں جواب دہی کا تصور، ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ رہے ہیں۔ مؤسس کاتب یہ تصور کہ آخرت کے میدان میں ایک عمل کا ہم کو جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نہیں اسے دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ اور یہی اصل میں کامیابی ہے دوستوں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا میں انکار کرتا ہوں، نہیں، یقیناً محنت کر کر دنیا کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے، دیندار بننا ہے۔ دیندار کیسے بننا ہے؟ سمجھداری کے ساتھ میں دیندار بننا ہے۔ دیندار سمجھدار ہوتا ہے، عام طور پر دیندار بیوقوف ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہو گیا ہے۔ دیندار سمجھدار ہوتا ہے۔ پھر ہم کو جانکار بننا ہے، جانکار وہ ہوتا ہے جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کو اس کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی بننا ہے۔ دولت مند بنیں گے تو زکات دیں گے، اس سے وہ کو سپورٹ کریں گے، اعانتیں دیں گے، بڑی بڑی حج کو جائیں گے۔ تو دو
زکات اور حج دونوں کا تعلق تو مالداری سے ہے، دولت مندی سے ہے، تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو ہم کو یہ تین چیزیں، دینداری ہم پیدا کریں، جانکاری ہم پیدا کریں، دولت مندی پیدا کریں۔ یہ کیمپس اگر اس کے اندر مدد دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو نار جہنم سے بچ گیا، جو جنت کے اندر داخل ہو گیا، دراصل وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ جنت میں جانے والے لوگ اور دوزخ میں جانے والے لوگ دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت میں جانے والے لوگ فائز لوگ ہیں، کامیاب۔ ہمیشہ کی کامیابی انہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ دوستو اس کامیابی کی طرف ہم دوڑے، اس کامیابی کی طرف ہم گامزن ہوں، اس کامیابی کے لیے ہم زندگی بسر کریں، اس کامیابی کے لیے اپنی جوانیوں کو بیدار رکھیں، اس کامیابی کے لیے ہم اپنی جوانیوں کو محفوظ رکھیں، اس کامیابی کے لیے ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں، اس کامیابی کے لیے ہم اپنے قلوب کو منور کریں، اس کامیابی کے لیے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کامیابی کے لیے ہم تطہیر قلب کریں، اس کامیابی کے لیے میدان عمل کے اندر جدوجہد کریں، میدان عمل کے اندر جدوجہد کریں، اس کامیابی کے لیے ہم سسکتی بلکتی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ نجات بتائیں اور دعوت اسلامی کا وہ کام انجام دے جو نبی علیہ السلام نے کام انجام دیا۔ SIO کا راستہ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے سمجھا ہے اسے یہی راستہ ہے، اس راستے کو اپنائیں تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہماری حصے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔